میوات ٹی وی انڈیا میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، آج جو میوات کا موجودہ پال اور گود کا سسٹم ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا آپ کو بتائیں گے کہ اس زمن میں ایک نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ میووں کی ونشاولیوں کو اگر دیکھیں تو ان میں بے شمار نسلوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں گوڈ بھی ہیں، راٹھوڑ بھی ہیں، کچھوا ہیں، جادو ہیں، تومر ہیں، پرمار ہیں، سبھی راج گھرانے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب راج گھرانوں کا اس خطۂ زمین میوات پر یا تو راج کرتے تھے، یا جب کہیں ان کا راج تباہ ہوا تو یہاں آ کر انہوں نے شرن لی، یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ علاقۂ میوات میواڑ ایک ہی تھا، باقی کی نسلیں بعد میں ان علاقوں میں آ کر آباد ہو گئی۔ لفظ میو کی تحقیق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میو کی نسبت سے کئی علاقوں کا پتہ چلتا ہے، مثلاً میواس، میواسا، میوات، میدپاٹ اور میواڑ۔ میدپاٹ تو قدیم زمانے میں اس متحدہ میوات علاقے کا نام تھا، جس کو ہم دہلی اور میواڑ کے بیچ کا سارا علاقہ کہتے ہیں۔ اس میں مدھیہ بھارت کا حصہ بھی ہے۔ سیاسی حالات نے کروڑ بدلی اور بڑا علاقہ ٹکڑوں میں بٹ گیا تو علاقہ میواس یا میواسے کہلاتا رہا۔ جب چوہانوں اور کشواہوں نے زور پکڑا تو ان کے شمال کا علاقہ میوات کہلایا۔ میواڑ سے لگ ہو کر یہ علاقہ میوات کہلایا۔ لفظ میوات کا استعمال مسلمان مورخوں سے پہلے بھی پرتھی راج راسا میں چندر بردائی نے کیا ہے، جو 1192 کے واقعات بھی اس نے بیان کیے ہیں، جس میں لفظ میوات آتا ہے۔ اور راسا میں میوات کا نام ملنے کا مطلب ہے کہ چندر بردائی سے پہلے یہ لفظ عام بول چال میں آ چکا تھا۔ یہ خالص ہندی ترکیب لفظ ہے اور کافی پرانا ہے۔ ایک دوسری جگہ راسا کا بیان ہے کہ جب سبکتگین کے مقابلے بیسل دیو چوہان نے دفاع کے لیے تیاری شروع کی تو پڑوس کے راجاؤں کو بھی اس نے بلایا، جن میں میواڑ سے اس وقت میں گہلوت پاوسریا تومروں کو لے کر آیا، اور راما گوڈ میں موہس والی میوات آیا۔ یہ سر 1000 عیسوی کا آس پاس کا واقعہ ہے۔ اس میں والی میوات بھی آیا تھا، جو میوات پہ راج کرتا تھا۔ یہ واقعہ چندر بردائی نے پرتھی راج چوہان سے پہلے لگ بھگ 200 سال پہلے کا اس نے بیان کیا ہے۔ پرتھی راج راسا کے بعد کے مسلم جو اتہاسکار ہوئے ہیں، انہوں نے بھی میوات کا ذکر کیا ہے۔ کبھی کوہپارا میوات بولا، کبھی کوہپارا میوات لکھا۔ تاریخ کی کتابوں میں واقعاتوں سے اندازہ لگتا ہے کہ میوات کی حدود میں ہانسی، حصار، نارنوڑ اور شیوالی تک کا ذکر آتا ہے۔ شیوالی کو ناگور تک میوات ہے، مشرق کلنجر، چندیری، اٹاوہ تک حدود میوات میں شامل تھے۔ جب اسلامی دور دہلی اور چتوڑ گڑھ کے درمیان علاقہ اسلامی دور کے وقت میں دلی اور چتوڑ گڑھ کے جو درمیانی علاقہ تھا وہ میوات کہلاتا تھا، جس میں سامبھر اجمیر میں چوہانوں نے ریاست قائم کر لی اور 14ویں صدی میں آمیر میں کچھوا کا راج شروع ہوا، کچھواؤں کا اقتدار شروع ہوا۔ البتہ بیانا پرتھی راج چوہان کے زمانے میں غالباً میوات سے باہر تھا، جہاں جادوؤں کا راج تھا۔ بیانا ایک علیحدگی سیاسی رہی ہوگی، ویسے بھی یہ میو آبادی کی وجہ سے میوات ہی میں شامل تھا۔ میوات کے جنوب میں اجمیر کا علاقہ مہروت، مہروت کے جنوب میں میروت اور میروت کے جنوب سرحد میواڑ سے لگتی ہے۔ گرچہ کہ جغرافیائی اعتبار سے تاریخ بھی گواہ ہے کہ میوات اور میواڑ عہد قدیم سے میو مہر کا زبردست وطن رہا ہے، اور زمانہ گزرتا رہا اور مختلف سیاسی حالات میں تبدیلیوں نے نئے نئے نام دے دیے۔ میو کے گوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک گوت کا لنگ کوئی نہ کوئی چھتری راجا، چھتری حکمران تھا۔ ایسے حکمرانوں کی ریاستوں کا محل وقوع ہم کو میوات کی حدود اور اس کے زیر حکمرانی علاقے کا پتہ دیتے ہیں۔ ہندوستان میں چھتریوں کا دور حکمرانی رگ ویدک کال سے کسی نہ کسی شکل میں 1947 تک سلسلہ وار چلتا رہا ہے، مگر میو مہر کے تعلق سے ہم 3ویں صدی عیسوی سے 7ویں صدی تک 500
سالوں کو دیکھیں تو اس عرصے میں ولبھ پور گجرات کی شاندار تاریخ رہی ہے جو میو میں رہی ہے، اور یہ علاقہ آج تک مہاراشٹر یعنی مہاراشٹر اب اس کو بولتے ہیں، پہلے اس کو مہاراشٹر کہتے تھے، یہ مہاراشٹر کہلاتا تھا۔ مہروں کے رہنے کی وجہ سے ہی اس کو مہاراشٹر کہا جاتا تھا۔ مہراٹ مراٹھ اقوام ہمارے میر بھائی ہیں جو میو ہیں اور مشہور مراٹھا سردار رہے ہیں۔ اس زمانے میں جو 7ویں صدی سے 12ویں صدی تک ہے، راجپوتوں کی 4 بڑی نسلیں چالوکیہ، پرتیہار، پرمار اور چوہان جن جن علاقوں کے راجا ہوئے وہ سب میو میوات سے الگ نہیں ہیں۔ ان چاروں خاندانوں کی حکمرانی میں گجرات، مالوا، بندیل کھنڈ، قنوج، اجمیر، جے پور، دلی وغیرہ کے علاقہ جات شامل رہے ہیں۔